بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ماہ ذوالحجہ یعنی وہ مہینہ جس میں حج کی ادائیگی کی جاتی ہے، یہ اسلامی کیلنڈر کا آخری مہینہ ہے اور حرمت والے 4 مہینوں میں بھی شامل ہے۔ اس عظیم الشان مہینے میں نہ صرف حج بلکہ قربانی جیسی عظیم عبادت بھی جمع کر دی گئی ہے۔ سبحان اللہ، یہ دونوں عبادتیں ایسی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے بے پناہ اجر و ثواب اور بخشش و مغفرت کا وعدہ کیا ہے۔ اس مہینے کی اہمیت اور عظمت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ فجر میں ذوالحجہ کی پہلی 10 راتوں کی قسم کھائی ہے۔ آیت کے الفاظ ہیں، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ مفسرین کے مطابق یہاں 10 راتوں سے مراد عشرہ ذوالحجہ کی راتیں ہیں، یعنی جیسے سال کے مہینوں میں رمضان کو ایک علیحدہ فضیلت اور مقام حاصل ہے، دنوں میں جمعے کے دن کو ایک خاص مقام حاصل ہے، اسی طرح ذوالحجہ کے مہینے میں پہلے عشرے کی راتوں کو ایک خاص مقام کا حامل قرار دیا گیا ہے۔ جیسا کہ ان احادیث سے ثابت ہے کہ عشرہ ذوالحجہ کے دنوں میں عبادتوں کا خاص مقام اور اجر و ثواب ہے، لہٰذا ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے، سنتوں پر عمل کرنے، ذکر و اذکار، تسبیح و تحلیل اور روزوں کا اہتمام کرنے کی تلقین فرمائی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشرہ ذوالحجہ میں پہلے 9 دنوں میں روزوں کا اہتمام فرماتے اور بطور خاص 9 ذوالحجہ یعنی عرفہ کے دن کے روزے کا خاص اہتمام فرماتے۔ ہمیں بھی اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے عشرہ ذوالحجہ کے پہلے 9 دنوں کے روزوں اور بطور خاص عرفہ کے دن کے روزے کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اس کے علاوہ ذوالحجہ کے مہینے کی ایک اور خاص عبادت تکبیرات تشریق ہے۔ تکبیرات تشریق 9 ذوالحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذوالحجہ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد مردوں کے لیے بلند آواز سے پڑھنا اور خواتین کے لیے آہستہ آواز سے پڑھنا واجب ہے۔ تکبیرات تشریق کے وجوب کی یعنی واجب ہونے کی چند اور بھی شرائط ہیں، یعنی مقیم ہونا، مسافر پہ تکبیرات تشریق پڑھنا واجب نہیں۔ دوسرا، شہر ہونا، گاؤں یا دیہات تکبیرات تشریق پڑھنا واجب نہیں ہے۔ تیسرا، جماعت مستحبہ کا اہتمام ہونا، یعنی وہ نماز با جماعت جس کا اہتمام مسجد میں امام صاحب کرواتے ہیں۔ تکبیرات تشریق یہ ہیں: اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ماہ ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں بال یا ناخن کاٹنے کے حوالے سے بھی ایک کنفیوژن بہت سارے لوگوں کے ذہن میں رہتی ہے کہ یہ پابندی صرف قربانی کرنے والے افراد کے لیے ہے یا وہ لوگ جو قربانی نہیں کر رہے ان کے لیے بھی یہ حکم ہے۔ سب سے پہلے تو میں ایک بات کلیئر کر دوں کہ یکم ذوالحج سے 10 ذوالحج تک یعنی قربانی کے دن تک بال یا ناخن نہ کاٹنا صرف ایک مستحب عمل ہے، یعنی کہ اگر اس پر عمل کیا جائے اجر و ثواب ملے گا اور اگر نہ کیا جائے تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے۔ یہ دونوں طرح کے افراد کے لیے، یعنی جو قربانی کر رہے ہیں اور جو قربانی نہیں کر رہے ہیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول کے مطابق جو لوگ قربانی نہیں کر رہے یہ ان کے لیے قربانی کا متبادل ثابت ہے۔ اچھا، اگر آپ قربانی 11 ذوالحجہ کو کر رہے ہیں تو آپ 11 ذوالحجہ تک بال اور ناخن کاٹنے کا انتظار کر لیجیے، اور اگر آپ کے یہاں قربانی تیسرے دن ہوتی ہے تو آپ 12 ذوالحجہ تک بال اور ناخن کاٹنے کا انتظار کر لیجیے۔ لہٰذا بہتر ہے کہ یکم ذوالحجہ سے پہلے ہی غیر ضروری بالوں کی صفائی کر لی جائے اور بال اور ناخنوں کی کٹنگ سے فارغ ہو جایا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اتنی توفیق اور ہمت دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کر کے اس مبارک مہینے کی رحمتوں اور برکتوں سے بھرپور طریقے سے فیض یاب ہو سکیں۔ آمین۔